پہ یہ دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے، میلاد کے نام پر ایک جلوس نکالا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں ایک محبت کا اظہار دکھتا ہے، لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں ان لوگوں سے سب سے پہلے پوچھیں کہ لوگ نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ جو جمعہ میں آ کر حاضر ہونے والا میلاد النبی کے نام پر میلاد کے دن اپنے گاڑی کو نکال کر پھرتا ہے، جس کو چہرے کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں جا سکتا کہ کس قوم کا آدمی ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کے چہرے پر کبھی سر پر ٹوپی ہے، کچھ بھی نہیں، دیکھ کر پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ایسے مسلمان بھی اس دن میلاد کے دن اپنے آپ کو سچا امتی کہلاتے ہوئے جھوٹے محبت کے دعوے داری کرتے ہوئے لوگوں سڑکوں پر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، طرح کے نئے کام کرتے ہیں جو سراسر بدعت ہے۔ جو ایسی میلاد اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ اگر مان بھی لی جائے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بار بار ربیع الاول مہینہ آیا، آپ کی تاریخ بار بار اس مہینے میں آئی، کبھی نہ اللہ کے نبی نے وہ تاریخ منائی، کبھی آپ نے میلاد بنایا، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے، کبھی کسی نے ایسی آپ کی پیدائش کے طور پر تاریخ کے نام پر کبھی کوئی جشن ہی نہیں بنایا، کوئی اسپیشل پروگرام ہی نہیں ہوا اس زمانے میں۔ جو کام نہ اللہ کے نبی نے کیا ہو، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہو، نہ اس کام کا قرآن و حدیث میں کوئی علم ملتا ہے، ایسی چیز کو لے کر دین کا حصہ سمجھ کر محبت کے نام پر کرنا یہ کھلی بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی اور گمراہی سے جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی بدعات سے، خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہم تمام کو صحیح معنوں میں سچی محبت، اور محبت کی دوسرا مطلب اتباع کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ محبت اتباع ہے، محبت کا دوسرا معنی ہی اتباع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بس میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات کو مانتا بھی نہیں، یہ محبت نہیں، جھوٹی محبت ہے۔ یہ محبوب کی زبان سے نکلنے والا جملہ اگر میرے دل پر تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب میرے دل میں محبوب کی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی، اب دیکھیں گے ہمارے گھر میں کوئی بچہ روتا ہے، ہمارا بچہ رو جائے، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت، اولاد کی محبت ہر ایک بنیاد اللہ نے رکھی ہے، بنائی ہے۔ جیسے بچہ روتا ہے ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، باپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کروانے کے لیے اس کا جو بھی درد ہے، غم ہے، اس کی جو بھی تکلیف ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اول سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو کرنا ہے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی محبت ہے۔ بیوی نے کچھ کہہ دیا ہماری کہ ہمیں وہ کرنا ہے، بیوی کی محبت میں ایک مرد، ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے میں جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے، بیوی نے جو کہا مجھے وہ کر دینا ہے، جو اس نے مانگا ہے اسے دینا ہے، لانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے۔ کیوں؟ بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے۔ ان تمام محبتوں پر اگر اللہ کے نبی کی محبت غالب ہے تو مومن ہے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت یہاں پر آ کر ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کیسے ٹکرا رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر اللہ کے نبی کی سنت رہی کہ آپ نے کہا کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو، اسے نہ مونڈو۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، جس کو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوگی، وہ اللہ کے نبی کو بات کو مانے گا نہیں مانے گا؟ اللہ کے نبی کی بات کے آگے اپنی زینت کے لیے، اپنی خوبصورتی کو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جس کے لیے بھی وہ داڑھی کو کاٹ رہا ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا۔ اگر میں بات سچی معنی محبت اللہ کے نبی سے کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، داڑھی کو چھوڑ دوں گا میں۔ اگر داڑھی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت پر مجھے دنیا کی محبت غالب ہے۔ کسی کو میں جس کو لیے داڑھی کاٹ رہا ہوں اس کی محبت غالب ہے، اپنی خوبصورتی کی، اپنی جان کی محبت مجھے غالب ہے۔ میں لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اللہ کے نبی کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہر نماز میں جب میں مسجد میں آؤں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں ملنی چاہیے۔ میں نمازوں کا پابند ہی نہیں ہوں، نماز میں پڑھتا ہی نہیں، کہنے کو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ نہ ہماری فجر ہو رہی ہے، نہ ہماری ظہر، کبھی وقت ملا تو پڑھ لیے، کبھی ایسے ہی چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو اس بات کے آگے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا، چاہے اس میں آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو، آپ کی چاہت ہو یا نہ ہو، آپ کی ہر چیز سے آگے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم نہیں کریں گے، کامل مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ به بلة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع
كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، فاتبعونی، اور میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ صرف تم سے محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بات کہنے کو کہی کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ان کنتم تحبون اللہ۔ پہلا حکم تو یہ دیا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور دوسرا حکم یہ دیا فاتبعونی، کہ آپ میری اتباع کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے نبی کی اطاعت ایک مومن کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ایک مومن بننے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے۔ ایک مومن اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی اتباع بھی کرتا ہے۔ اسی فاتبعونی کے تفسیر میں صرف اتباع سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت بھی ہے۔ اب آئیے دیکھتے چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، میں بھی، آپ بھی، ہر مسلمان بھی اپنے آپ سے بڑے شان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، کہنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، وہ نہ تو مسلمان ہے نہ تو مومن ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے، بے انتہا ہونی چاہیے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری ہر خواہش سے بڑھ کر، جب تک ہم صحیح معنوں میں مومن بن نہیں پائیں گے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں کیا واقعی اللہ کے نبی سے محبت کس معیار میں اور آپ کر رہے ہیں، اور محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کسے کہتے ہیں، اور محبت کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب کیا صحیح معنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اس بات پر میں کچھ باتیں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا گزر ربیع الاول کے مہینے سے ہو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، اور بالخصوص 11 تاریخ جب بھی آتی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں پورے امت کے اندر اکثریت، ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی جماعت اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ روڈوں پر، جگہ جگہوں پر، مجلسوں میں، طرح طرح کی اور جگہوں پر جہاں پر اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کس دن؟ جس دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ 11 تاریخ بتاتے ہیں، حالانکہ پہلی بات، ہر سال ہم بار بار یہ بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 11 تاریخ کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ اور تاریخ کو پیدا ہوئے۔ پیدائش کی تاریخ میں اللہ کے نبی کی اختلاف ہے،
لیکن جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس تاریخ میں کسی کو اختلاف نہیں۔ جس دن اللہ کے نبی دنیا سے چل بسے وہ تاریخ 11 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ شیطان نے ایک ایسا 12 تاریخ تھی عفواً، تو ایک ایسی جو بھی تاریخ جو بات ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو جو دن منایا جاتا ہے، یہ 12 تاریخ حالانکہ اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس وفات کی تاریخ جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، اس تاریخ کو غم کرنے کی بجائے شیطان ان لوگوں سے جشن مناتا ہے۔ محبت کے نام پر اظہار محبت کرتے ہوئے میلاد کے نام پر طرح طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو آئیے وہ لوگ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد النبی کے حوالے سے ہو یا پھر کچھ اور حوالے سے ہو، الغرض جو بھی ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں محبت کے تقاضے کیا ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھتے چلیں۔ پہلی بات، محبت کہتے کسے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے قدم پہ قدم جو آپ کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کے کہنے پر جنہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلنے سے پہلے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، ایسی محبت کا تقاضا جن لوگوں نے پیش کیا، زمین و آسمان نے آج تک ایسا نمونہ کبھی نہیں دیکھا۔ قیامت کی صبح تک کبھی ایسے نمونے جو صحابہ نے پیش کیے اللہ کے نبی کی جان میں، محبت میں، ایسے نمونے کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اگر صرف محبت ہے اللہ کے نبی سے تو کیا محبت کافی ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی پر جان لٹا دینا، اللہ کے نبی پر اپنی جان قربان کر دینا، اللہ کے نبی پر ہر چیز کو قربان کرنا کافی ہے؟ نہیں۔ نبی کی محبت تبھی معنوں میں صحیح محبت کہلائے گی جب نبی کے ہم اتباع بھی کرنے والے ہوں گے۔ بنا اتباع کے وہ نبی کی محبت بھی فضول ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے وہ چچا ہیں جنہوں نے اتنی بے انتہا محبت کی اپنے بھتیجے سے۔ تاریخ بھری پڑی ہے آپ کے بارے میں کہ ایسی محبت کہ آپ اگر کسی جگہ پر آپ نے کہا تھا اپنے بھتیجے محمد سے کہ محمد جاؤ تبلیغ کرو، اگر تمہارے اوپر کچھ انگلی اٹھے گی تو میں اس انگلی کو ختم کر دوں گا۔ جب تک آپ کے چچا ابو طالب تھے، مکہ کی گلیوں میں اللہ کے نبی پر کھلے عام آ کر وار کرنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ رات میں آپ سوتے بستر پر، اللہ کے نبی کی جگہ پر آپ اپنے بیٹے کو سلاتے ابو طالب، اس خدشے سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ رات میں وار ہو جائے تو وار میرے بیٹے پر ہوگی، محمد پہ نہ ہوگی۔ ایسی بے انتہا محبت کرنے والا چچا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ چچا اللہ کے نبی پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چل بسے، ایمان نہیں لائے۔ آپ نے جا کر آخر میں گڑ گڑا کہ چچا کلمہ پڑھ لو، یہ کلمہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا، میں جنت میں داخل کر دوں گا، ایک کلمہ آخر میں پڑھ لو۔ بھتیجے کی بات نہیں مانی، اتباع نہیں کی، محبت بے انتہا تھی، زندگی بھر محبت کرتے رہے، کوئی محبت کے کوئی انمول نہ تھی۔ ایسی بے انتہا محبت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کی، بات نہیں مانی۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے، بات مان لیتے، یہ محبت قبول کر لی جاتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ کے چچا نے آپ کی اتنی محبت کی، آپ کے چچا کل قیامت کے دن جہنم میں کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا جہنم کے بہت ہی نچلے حصے میں تھے، میں نے میرے چچا کو جو ہے جہنم کے کنارے پر کھینچ کر لایا، اور میرے چچا کو پورا بدن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، سوائے آخر چھوٹے عذاب کے۔ کیا عذاب تھا؟ پورا بدن تو محفوظ ہوا، لیکن پیروں میں، میرے چچا کے پیروں کے نیچے کچھ انگار کے جوتے رکھے گئے، انگار کے ڈالے رکھے گئے، جس کی وجہ سے میرے چچا کا سر کھولنے لگا جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ پیروں کے نیچے، تلووں کے نیچے جو ہے ایک انگار کے ڈیلے رکھے گئے، انگار کے جوتے پہنائے گئے، یوں کہیے پورا جسم بچ گیا۔ اگر یہ چچا نے اللہ کے نبی سے محبت کے ساتھ اتباع کر لی ہوتی تو یہ محبت قبول ہو جاتی اور چچا کو جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ تو صرف اللہ کے نبی سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ محبت تو ابو طالب نے بھی کی، محبت تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی، پیچھے سامنے سے زبان سے بولتے تھے لیکن پیچھے سے محبت بھی کیا کرتے تھے، یہ محبت کام آنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی کا نام آیا تو انگوٹھے اٹھا کر چوم لینا، پھر آنکھوں پر انگلیوں کو لگا لینا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کی سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو سر آنکھوں پر تسلیم کر لیا جائے، زبان سے نکل گیا عمل میں آ جائے۔ محبوب کی زبان سے کچھ نکل گئے کچھ جملے،
ان جملے نکلنے کے فوری ساتھ ان کے عملی میدان میں وہ آگے جھک جاتے تھے۔ یہ اتباع بھی تھی۔ تو صحابہ کی جو محبت تھی وہ محبت بھی تھی، وہ اتباع بھی تھی، یہ دونوں بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں گے کیسی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے حضرت حبیب بن ابی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ سولی پر چڑھایا جا رہا تھا تو مذاق کے طور پر کچھ کفار نے کیا کہا حضرت حبیب سے، کہا کہ حبیب اب تو تم سوچ رہے ہوگے، مذاق کے طور پر کہہ رہے تھے، اب تو تم سوچ رہے ہوگے کہ شاید میں سولی پر چڑھا ہوں اس لیے کہ جرم یہ کہ میں محمد پر ایمان لایا ہوں، محمد کے دین کو میں تسلیم کیا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ کاش کہ آج میری جگہ پر محمد ہوتے، محمد کو سولی پر چڑھایا جاتا اور میں گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا، شاید تم ایسا سوچ رہے ہوگے۔ مذاق کے طور پر کسی کفار نے، کافر نے کہا۔ تو حضرت حبیب نے کیا کہا؟ کہا کہ نادانو، تم کہتے ہو کہ محمد سولی پر چڑھ جائے میرے بدلے میں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں سولی پر چڑھ جاؤں اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کے کانٹوں میں جو ہے ان کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، اتنی تکلیف ہو مجھے وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ میری جان بچ جائے اور میری جان کے بدلے میں اللہ کے نبی کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے، وہ تکلیف اللہ کے نبی کو اگر ہوگی تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے تیار ہو جاؤں گا، اللہ کے نبی کے پیروں میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی بے انتہا محبت کرنے والے ایک صاحب رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی غمگین چہرہ لے کر پہنچے، کیا بات ہے، کیوں غمگین؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تو صبح سے شام تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے تو آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا شب و روز ہماری پوری دن کی مصروفیتیں آپ کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کل قیامت کے دن آپ تو انبیاء کی محفلوں میں ہوں گے، انبیاء کی صفوں میں ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے جو بڑے اونچے مقامات ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، کاش کہ ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ راویز کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے اطاعت کرے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرے، ان پر انعام یہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، محبت کرنے والے، کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، بڑا اونچا بڑا مقام انہیں عطا کیا جائے گا۔ تو محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی سے محبت ان کا تقاضا بھی مانگتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے نزدیک میں اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے خاندان سے زیادہ، اس کے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جب تک کہ میں کسی کے دل میں میری محبت اتنی نہ ہو وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے آپ کے گرہبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا میری اور آپ کے دل میں واقعی میں اللہ کے نبی کی محبت ہے؟ محبت تو سب کے دلوں میں، محبت میرے دل میں بھی ہے، آپ کے دل میں بھی ہے، محبت تو ہے ہمارے دلوں میں۔ کیا اللہ کے نبی کی محبت سب سے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد دوسروں کی محبت ہے یا پھر اللہ کے نبی کے اوپر بھی کسی اور کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت کو ہم نے کہاں پر بٹھایا ہے؟ بیوی بچوں کی محبت کو ہم نے کہاں پر ترجیح دی ہے؟ کس لیول کا درجہ ہم نے دیا ہے؟ ہماری دنیا کی زندگیوں میں، ہماری کاروباروں میں، ہماری تجارتوں میں ہم نے ہر ایک چیز کو کہاں پر بٹھایا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ تولنے کی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ جان بڑی عزیز جان ہے تو ہی جہاں انسان کی، جان سے اور بڑی محترم کیا چیز ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری جان کے علاوہ دنیا میں آپ دنیا کی جو بھی چیز ہے سب سے زیادہ محبت میں آپ کو کرتا ہوں۔ کہا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اے عمر جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ سننے کے بعد فوراً حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی آج سے اب سے مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
تو پتہ چلا ہماری جان سے بھی زیادہ سب سے پہلی محبت اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے، اس کے بعد ہماری جان آئے گی، ہماری جان کے بعد ہماری بیوی، بچے، دنیا، ہمارے کاروبار، رشتہ دار، جو بھی دوسری چیزیں ہیں وہ بعد میں آئیں گی۔ سب سے پہلی محبت اللہ کے نبی کی۔ اب محبت کیا ہے؟ محبت مطلب دل میں چاہنے کا، جیسا میں ابھی کہا کہ محبت وہ نہیں ہے، محبت اتباع ہے۔ محبت کا دوسرا معنی ہی اتباع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بس میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات کو مانتا بھی نہیں، یہ محبت نہیں، جھوٹی محبت ہے یہ۔ محبوب کی زبان سے نکلنے والا جملہ اگر میرے دل پر تسلیم نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب میرے دل میں محبوب کی محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی، اب دیکھیں گے ہمارے گھر میں کوئی بچہ روتا ہے، ہمارا بچہ رو جائے، ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت، اولاد کی محبت ہر ایک بنیاد اللہ نے رکھی ہے، بنائی ہے۔ جیسے بچہ روتا ہے ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، باپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ اس کو چپ کروانے کے لیے، اس کا جو بھی درد ہے، غم ہے، اس کی جو بھی تکلیف ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اول سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو کرنا ہے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کی محبت ہے۔ بیوی نے کچھ کہہ دیا ہماری کہ ہمیں وہ کرنا ہے، بیوی کی محبت میں ایک مرد، ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے میں جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ بیوی نے جو کہا مجھے وہ کر دینا ہے، جو اس نے مانگا ہے اسے دینا ہے، لانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے۔ کیوں؟ بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے۔ ان تمام محبتوں پر اگر اللہ کے نبی کی محبت غالب ہے تو مومن ہے، لیکن اللہ کے نبی کی محبت یہاں پر آ کر ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کیسے ٹکرا رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی کی محبت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، عام طور پر اللہ کے نبی کی سنت رہی کہ آپ نے کہا کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو، اسے نہ مونڈو۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، جس کو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوگی، وہ اللہ کے نبی کو بات کو مانے گا نہیں مانے گا؟ اللہ کے نبی کی بات کے آگے اپنی زینت کے لیے، اپنی خوبصورتی کو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے جس کے لیے بھی وہ داڑھی کو کاٹ رہا ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا۔ اگر میں بات سچی معنی میں محبت اللہ کے نبی سے کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، داڑھی کو چھوڑ دوں گا میں۔ اگر داڑھی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت پر مجھے دنیا کی محبت غالب ہے۔ کسی کو میں جس کو لیے داڑھی کاٹ رہا ہوں اس کی محبت غالب ہے، اپنی خوبصورتی کی، اپنی جان کی محبت مجھے غالب ہے۔ میں لوگوں کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اللہ کے نبی کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر نماز میں جب میں مسجد میں آؤں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں ملنی چاہیے۔ میں نمازوں کا پابند ہی نہیں ہوں، نماز میں پڑھتا ہی نہیں، کہنے کو میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ نہ ہماری فجر ہو رہی ہے، نہ ہماری ظہر، کبھی وقت ملا تو پڑھ لیے، کبھی ایسے ہی چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو اس بات کے آگے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا، چاہے اس میں آپ کا نفع ہو یا نقصان ہو، آپ کی چاہت ہو یا نہ ہو، آپ کی ہر چیز سے آگے بڑھ کر جب تک اللہ کے نبی کے حکم کو تسلیم نہیں کریں گے، کامل مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرہبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہاں تک میں اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے شراب کی حرمت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ اگر آج پتہ چلا کہ بھئی آپ کو یہ کام چھوڑنا ہے، کوئی حرام کام میں کر رہا ہوں، مجھے چھوڑنا ہے، بیڑی میں پیتا ہوں، سگریٹ میں پیتا ہوں، اور بھی دوسری نشے کی چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں، کہا کہ حرام میں چھوڑنا ہے، تو بھئی عادت اتنے سالوں کی تو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، کم کم کر کے میں آہستہ چھوڑ رہا ہوں، آہستہ آہستہ کر کے کم کر کے میں کم کر دوں گا۔ یہ ہمارا کہنا ہوتا ہے، صحابہ کے بارے یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں پہلے شراب کیسی تھی؟ ہانڈیوں میں بھر بھر کر مہینوں مہینوں کی شراب رکھی جاتی تھی، ایک ساتھ نہیں، روزانہ لا کر پی جانے والی شراب نہیں، بلکہ مہینوں مہینوں کا سٹاک گھروں کے اندر ہوا کرتا تھا، بڑی بڑی ہانڈیوں میں۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہوا، اعلان کرنے والے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے۔ جیسے کانوں میں رکن پڑی، جن لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کے پیالے پھوڑ دیے، جن کے گھروں میں مٹکے بڑے بڑے جمع کر بھرے ہوئے تھے پورے لوگوں نے مٹکے پھوڑ دیے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، جن کے ہاتھوں میں تھی پھینک دی، جو گھر میں تھی وہ ضائع کر دیا۔ محبت اسی پر نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت یہ تھی کہ جن لوگوں نے پی لی تھی منہ میں انگلیاں ڈال کر خے کر کے باہر نکال دی۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ پی لیے ہیں تو اب آگے نہیں پئیں گے، اب تو پی چکے ہیں، شراب پیٹ میں جا چکی ہے،
اب پی جانے کے بعد مطلب کیا ہے؟ چاہے تو چھوڑ سکتے تھے اس کو، پی کر شراب پیٹ میں چلی گئی، منہ میں انگلیاں ڈال کر خے کر کے باہر نکال دیا، کہا کہ آج سے شراب نہیں، شراب نہیں تو شراب نہیں۔ جب حرام کر دی گئی تو ہمارے پیٹ میں بھی حرام ہے وہ چیز، اگرچہ ہم اس کو پی چکے ہیں لیکن باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ ایسی محبت کے تقاضے ان لوگوں نے پیش کیے۔ یوں ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کہ اللہ تم سے راضی ہوا، اللہ سے یہ راضی ہوئے۔ یہ جنت کی بشارتیں ایسے ہی نہیں مل گئی ان صحابہ کو، ان لوگوں نے ایسی محبت کے نمونے انہوں نے پیش کیے۔ اللہ کے نبی کے ایک فرمان پر، اللہ کے نبی کے ایک حکم پر اللہ کے نبی کو کرتا ہوا دیکھتے تھے، فوراً عمل کر دیتے تھے۔ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز میں آپ نے جوتیاں اتار دی، جب کچی مسجد تھی، کوئی جائے نماز وغیرہ نہ تھی، نماز کے دوران میں آپ نے جوتی کو اتار کر آپ نے بازو میں رکھ دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ پوری مجلس، پوری جماعت جوتے اتار کر رکھ دیے۔ صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ مجھے تو جبریل نے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی تھی تو میں نے اتاری، تو تم لوگوں کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے جبریل کی بات مان کر جوتی اتاری، ہم نے آپ کی محبت میں اتاری، آپ کو کرتا ہوا دیکھا تو ہم نے بھی کر گزرے، آپ کو کرتا ہوا دیکھا تو ہم بھی کر گزرے، کبھی آپ کی اتباع کے بعد کوئی اور بات نہیں۔ اللہ کے نبی کا تعارف دشمنوں نے یوں کروایا، جب دوسرے قافلوں کے پاس جاتے تھے، بڑے بڑے سردار جب آتے تھے، یہ بڑے بڑے سردار جا کر ان کے قافلے والوں کو اللہ کے نبی کا تعارف یوں کرواتے کہ محمد تو وہ محمد ہے، اس کے ساتھ رہنے والے، محمد کے ساتھ رہنے والے ایسی محبت کرتے ہیں محمد سے کہ محمد کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ان کے کان اور ان کا بدن تیار رہتا ہے کہ کب ہمارے کانوں میں رکن پڑے گی، کب ہم عمل کریں گے، عمل کرنے کے لیے اتنے تیار۔ بلکہ صحابہ کا تو یہ بھی عمل دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی وضو کرتے، آپ کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے کے لیے نہ دیتے تھے، ہاتھ پکڑ لیتے، اتنی محبت تھی۔ تو ایسی اتباع ہونی چاہیے ہر معاملے کے اندر۔ میں جس وقت میں، جب تک میں اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم وہ میں مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر میری محبت اللہ کے نبی کی محبت کے سامنے مجھے بیوی بچوں کی محبت زیادہ آتی ہے، گھر والوں کی محبت آگے آتی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے آگے مجھے دنیا بھر کی محبتیں آ رہی ہیں، میں کامل مومن نہیں ہوں، میں مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جب تک کہ نہ آؤں۔ بلکہ قرآن نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اللہ نے اتنی لمبی فہرست گنائی، کہا کہ اللہ کے کہہ دیجئے کہ وہ ان کے باپوں سے زیادہ، ان کی اولاد سے زیادہ، ان کے بھائیوں سے زیادہ، ان کی بیویوں سے زیادہ، دنیا کی بھر جو محبت، دنیا کی چیزوں سے زیادہ، اللہ کے راستے میں لڑنے جہاد سے زیادہ، اگر جب تک کہ تمام چیزوں سے زیادہ کوئی آدمی آپ سے محبت نہیں کرے گا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو یہ لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی سے محبت نہیں کر رہا ہے، دنیا میں جتنی رشتے ہیں، جتنی محبتیں ہیں، ہر محبت سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہیں کر رہا ہے، اس آدمی کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، کیسے عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آدمی، اگر میں اپنے آپ کو ایک مومن کہتا ہوں، مسلمان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ایک میں اللہ کے نبی کا سچا امتی سمجھتا ہوں، تو میری زندگی میں سب سے پہلے اتباع اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے۔ اب میلاد بنانے والوں کے بارے میں بتاتا چلوں، جب بھی اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ آتی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، جب بھی یہ دن آتا ہے، تاریخ آتی ہے، میلاد کے نام پر ایک جلوس نکالا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان میں ایک محبت کا اظہار دکھتا ہے، لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے سب سے پہلے پوچھیں کہ لوگ نماز کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ جو جمعہ میں آ کر حاضر ہونے والا میلاد النبی کے نام پر میلاد کے دن اپنی گاڑی کو نکال کر پھرتا ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، جس کو چہرے کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں جا سکتا کہ کس قوم کا آدمی ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ اس کے چہرے پر کبھی سر پر ٹوپی ہے، کچھ بھی نہیں، دیکھ کر پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ ایسے مسلمان بھی اس دن میلاد کے دن اپنے آپ کو سچا امتی کہلاتے ہوئے جھوٹے محبت کے دعوے داری کرتے ہوئے لوگوں سڑکوں پر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، طرح طرح کے نئے کام کرتے ہیں جو سراسر بدعت ہے۔ جو ایسی میلاد، اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ اگر مان بھی لی جائے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بار بار ربیع الاول مہینہ آیا، آپ کی تاریخ بار بار اس مہینے میں آئی، کبھی نہ اللہ کے نبی نے وہ تاریخ منائی، کبھی آپ نے میلاد بنایا، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں نے،
کبھی کسی نے ایسی آپ کی پیدائش کے طور پر تاریخ کے نام پر کبھی کوئی جشن ہی نہیں بنایا، کوئی اسپیشل پروگرام ہی نہیں ہوا اس زمانے میں، جو کام نہ اللہ کے نبی نے کیا ہو، نہ آپ کے صحابہ نے کیا ہو، نہ اس کام کا قرآن و حدیث میں کوئی علم ملتا ہے، ایسی چیز کو لے کر دین کا حصہ سمجھ کر محبت کے نام پر کرنا یہ کھلی بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی اور گمراہی سے جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس طرح کی بدعات سے، خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور ہم تمام کو صحیح معنوں میں سچی محبت، اور محبت کی دوسرا مطلب اتباع کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو ہمارے شب و روز، جو ہمارے زندگی جو بھی مصروفیتیں ہیں، ہر جام کے اندر، ہر چیز کے اندر سب سے پہلے اللہ کی محبت کو، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔